بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام نبیوں کی باتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے 3 ایپیسوڈ سے ہم اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، مبارک ذکر سن رہے ہیں، اور الحمدللہ میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو بڑی دلچسپی اور یوں کہیے کہ بڑا آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا کہ بڑے ہی پیارے واقعات آپ کے بیان ہو رہے ہیں۔ اور کیوں نہ پیارے واقعات اس کو ہم کہیں، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا، جی ہاں، بہترین قصہ کہا، تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر کنویں میں ڈالے جانے تک، کنویں سے نکلنے سے لے کر مصر پہنچنے تک، مصر میں غلام بن کر پیش ہونے سے مصر کے بادشاہ بننے تک، اور پھر قحط سالی، اور پھر قحط سالی کے بعد آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں آپ کے بھائیوں کا آنا، اور پھر بھائیوں کے ساتھ اب آپ کا حسن سلوک کرنا، اور بھائیوں کا واپس آنا، یعنی والد محترم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچنا، پھر دوبارہ حاضر ہونا، اور دوبارہ حاضر ہونے پر آپ کے چھوٹے سگے بھائی بنیامین کو ساتھ میں لے کر جانا، بنیامین کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حیلے کے ذریعے اپنے پاس روک لینا، اور پھر بھائیوں کا مایوس ہو کر، بالکل فکر مند ہو کر دوبارہ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا بنیامین کے بغیر، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیامین کے تعلق سے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو کچھ فرمانا تھا، وہ آپ نے ان تینوں ایپیسوڈ میں، مختلف ایپیسوڈ میں تفصیلی واقعات سماعت کیے۔ آج آگے کی بات سماعت کریں گے۔ جی ہاں، بڑی دلچسپ باتیں ہیں ناظرین، پوری توجہ کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں، سلسلے میں شامل رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی بڑی دلچسپ معلومات ہے۔ پوری توجہ سے سنیے۔ درود پاک کی فضیلت پہلے سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملے گی جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت آپ نے سنی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، قصہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جی ہاں، مبارک ذکر چل رہا ہے۔ آپ نے، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سگے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور دیگر بھائیوں کو روانہ کر دیا، وہ بھائی جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو آپ نے بنیامین کی غیر موجودگی کے سبب بہت زیادہ غم کا، افسوس کا اظہار کیا، لیکن اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھو اور دوبارہ مصر جاؤ، اور بنیامین کو اور یوسف کو بھی تلاش کرو،
اللہ اکبر۔ ناظرین غور کیجئے، اللہ پاک اپنے نبیوں کو اپنی ذات پر کیسا توکل عطا کرتا ہے، کیسا بھروسہ عطا کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دہائیاں گزر چکی، برسوں گزر چکے، بچپنے میں آپ کو کنویں میں ڈالا گیا ہے، لیکن ابھی تک حضرت یعقوب علیہ السلام پر امید ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا رب مجھے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ضرور ملائے گا۔ جی ہاں، یہ ذہن دے کر آپ نے اپنے دیگر بیٹوں کو پھر مصر کی طرف جانے کا حکم دیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اب ناظرین، بیٹوں نے کیا کہا؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور، ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بنیامین تو ہمیں پتہ ہے کہ بادشاہ مصر نے ان کو روک لیا ہے، تو ان کے لیے تو ہم جائیں گے، انہیں تلاش بھی کریں گے، لیکن ہم یوسف علیہ السلام کو کس طرح تلاش کریں، کیونکہ وہ ابھی زندہ ہے بھی کہ نہیں، اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ پاک کی رحمت سے بے دین لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور چونکہ مومن اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جانتا ہے، اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی، کسی بھی حال میں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ناظرین، کتنا پیارا درس ہے۔ جی ہاں، آج حالات کے شکار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، غمی اور خوشی کی کیفیات بھی آتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول کو یاد رکھے کہ اللہ پاک کی صفات کو چونکہ مومن جانتا ہے، اس لیے وہ کسی بھی حالت میں، تنگی میں، آسانی میں، غمی میں، خوشی میں، کسی بھی حالت میں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، کیسی ہی کیفیت آئے، کوئی کتنا ہی ستائے، کیسی ہی پریشانی آئے، چاہے قرض کا بار بڑھ جائے، چاہے بیماریاں جو گھیر لے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ اور اللہ پاک یہ بھی یاد رکھے، قرآن پاک میں فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جی ہاں ناظرین، تو اگر ہم پر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، غم ہے، الم ہے، ٹینشن ہے، یاد رکھے ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالا گیا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھ کے مایوسی کی طرف نہ جائے، بلکہ اس کی رحمت سے امید وابستہ رکھے، ضرور وہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ بات چل رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی، تو آپ کا حکم سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کی طرف پھر روانہ ہوئے، یعنی وہ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر کی طرف پھر روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آگے جناب مصر میں والد صاحب کا حکم تھا، پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کیا کہتے ہیں، اب توجہ سے سنیے۔ کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم بہت فکر مند ہیں، بہت زیادہ یوں کہیے کہ ٹینشن میں ہیں۔ ہم حقیر سرمایہ لے کر، یعنی چھوٹا سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، اور وہ سرمایہ کیا تھا؟ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء جن میں سے پرانی بوسیدہ چیزیں تھی، وہ ہم لے کر آئے ہیں۔ یعنی ناظرین، کیسی قحط نے لوگوں کی حالت کر دی تھی
چونکہ پہلے سارا مال دے چکے، پھر اس کے بعد زمینیں دے چکے، جانور دے چکے، سب کچھ دے چکے تھے لوگ، تو اب جو کچھ بچا تھا وہ لے کر آئے تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں، یہ چند کھوٹے درہم لے کر آئے، لیکن ہاں آپ ہمیں ماپ پورا دے دیجئے، یعنی اناج غلہ جو ہے اس کے عوض میں پورا دیجئے، جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کر دیجئے، بے شک اللہ پاک خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے حالات بھی بیان کیے، اور بادشاہ مصر کے لیے آپ نے ریکویسٹ کی، گزارش کی۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ آپ کے سگے، آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ اس وقت تک یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہے۔ اللہ اکبر، تو جو کچھ عاجزی کرنا تھی وہ عرض کیا۔ اب بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا، اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا، اور انہوں نے یعنی کہ بھائیوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا، اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے، اب نصیحت کر رہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، فرماتے ہیں کہ بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا، اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے لایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج اگرچہ ملامت کرنے کا دن ہے، لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ بھی کوئی ملامت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھی ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کتنا طویل واقعہ اور اس کا اختتام کتنا زبردست ہو رہا ہے۔ کیسے ظلم کیے، یعنی چھوٹی عمر میں مارنا، کنویں میں ڈال دینا، 10 بھائیوں کا ایک ساتھ مل کر ایک کو مارنا، اللہ اکبر، اور وہ بھی سب سے چھوٹے ہیں، ان کو مارنا، ان کو کنویں میں ڈال دینا، پھر جا کر دیکھنا کہ زندہ ہے یا ختم ہو گئے یا کوئی لے گیا، اور پھر نکال کر بازار میں بالکل کم قیمت پر بیچ دینا غلام کہہ کر۔ یہ کیسے ظلم تھے،
یہ بھلانے والی باتیں نہیں تھی، لیکن اللہ اکبر، حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اللہ کے نبی ہے، اور نبیوں کا وتیرہ یہی رہا کہ جو ان کے ساتھ زیادتی کرتا وہ پاور میں آنے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود ان کو معاف کر دیا کرتے۔ آج بھی معاشرے میں بہت جگہوں پر اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اب وہ زیادتی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو اس کا بدلہ لیتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے زیادہ پاور میں اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ بادشاہ بن گئے تھے، جی ہاں، اور 10 کے 10 بھائی آپ کے سامنے مسکین بن کر حاضر تھے۔ آپ چاہتے تو انہیں دھتکار سکتے تھے، آپ چاہتے تو انہیں بغیر سامان کے روانہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان پر احسان سے بڑھ کر احسان کیا، عام لوگوں سے زیادہ انہیں اناج دیا، انہیں غلہ دیا، اور ان کی موجودہ قیمت جو وہ لائے تھے وہ بھی ان کو واپس کر دی۔ تو لہٰذا یہی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اگر کوئی ہمارے ساتھ ناحق ایسا برتاؤ کرے کہ جس سے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن جب ہمیں بدلہ لینے کا موقع ملے، جب ہمیں قدرت حاصل ہو جائے، تو محض اللہ پاک کی رضا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ ناظرین، آج گھروں میں، خاندانوں میں، پڑوسیوں میں اس طریقے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرے۔ ہم معاف کریں گے، اللہ پاک بہتر اجر دینے والا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے نا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو صبر کیا، اللہ پاک نے کیسا بلند رتبہ اور کیسی بلند شان عطا کی، اور وہ جو ہے مسکین بن کر آپ کے پاس آئے۔ بہرحال آپ نے انہیں معاف بھی کیا، اور اللہ پاک کے حضور بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کی کہ اللہ پاک جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے میں نے معاف کیا ہے، مالک تو بھی انہیں معاف کر دے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اگر کوئی ایسی زیادتی ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، اب معاملہ یہ تھا کہ اب پہچان ہو چکی تھی۔ جی ہاں، پہلے وہ بادشاہ مصر سمجھ رہے تھے، اب پہچان ہو گئی کہ یہ تو ہمارے بھائی حضرت یوسف ہے۔ اللہ اکبر! اب یوسف علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت کیا کہ کیسے ہے میرے والد۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی، یعنی ان کی دیکھنے کی قوت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کرو، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد محترم کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ناظرین، کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی اور اللہ کے نبیوں کے تبرکات کی۔ اللہ اللہ! یوسف علیہ السلام فرما رہے کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد محترم کے مبارک چہرے پر ڈالو، اس کی برکت سے ان کی گئی ہوئی بینائی، گئی ہوئی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ ناظرین، کیا پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نبیوں اور نبیوں کے صدقے، ولیوں کے تبرکات میں ایسی برکتیں ہیں کہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہے، لوگوں کی محتاجیاں دور ہوتی ہے، لوگوں کی آزمائشیں ختم ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا پیش کیا اور فرمایا کہ اب تم سب گھر والے میرے پاس واپس آؤ۔ اللہ اکبر! جب قافلہ
مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا، یعنی یوسف علیہ السلام سے نکل کر یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ سارے بھائی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں یا پوتوں اور پاس والوں سے فرما دیا، ابھی وہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف آ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے، ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، لیکن یہاں کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دیگر بیٹوں اور پوتوں اور پاس والوں سے پہلے ہی فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! فرماتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! جی ہاں، جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے، چونکہ یہودا سب سے بڑے تھے، تو یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیص بھی میں ہی لے کر گیا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ اللہ اکبر! چونکہ پہلے میں غم کی خبر لے کر گیا تھا، آج میں خوشی کی خبر لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ یہودا فرط شوق سے نہایت تیزی سے تمام فاصلہ طے کر کے پہنچے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے مبارک چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر! اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ سبحان اللہ! FGN چینل کے ناظرین، اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشخبری مل گئی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ اللہ اکبر! مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول فرماؤں۔ چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کا دعا کرنا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین، یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی حسن سلوک۔ وہاں یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے دعا فرما رہے۔ یہاں تک کے ایپیسوڈ سے جو چند باتیں اور ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے، ان میں سے ایک یہ کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے، اور ان اوقات میں سے ایک وقت ہے سحر کا وقت۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ اگر پریشان ہے، حالات کے شکار ہے، قرض کے بار تلے دبے ہے، بچوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے، یا یوں کہیے جو بھی پریشانی ہے، مختلف اوقات میں تو دعا مانگے ہی، لیکن بالخصوص سحر کے وقت
اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے۔ وہ وقت کہ تقریباً لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت رب کی بارگاہ میں حاضری دینا، وضو کر کے 2 گانا پڑھ لینا اور رب سے اپنے معاملات عرض کرنا اور خیر طلب کرنا، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ایک اور چیز سیکھنے کو ملی ناظرین، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا قصور معاف کیا، ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا قصور بھی معاف کیا۔ تو لہٰذا یہی بات بار بار سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اسے معاف کرو، تم اس کے ساتھ درگزر کرو، تم اس کی خطا سے چشم پوشی کرو۔ جی ہاں ناظرین، بدلہ لینے والا بڑا نہیں ہے، معاف کرنے والا بڑا ہے، تو معاف کرنے کی عادت بنائے۔ بہرحال اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آتے ہیں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! تھوڑا تصور کریں نا کہ برسوں کے بعد ایک باپ کی اپنے بیٹے سے، ایک بیٹے کی اپنے باپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیا روحانی منظر ہوگا، کیسا جذباتی منظر ہوگا! اللہ اکبر! کافی لمبے عرصے کے بعد یہ ملاقات ہوتی ہے، پھر مزید واقعات پیش آتے ہیں جن کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں مزید مصر میں اور کیا کیا واقعات پیش آئے وہ سماعت کریں گے، چونکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص قرآن نے جس کو کہا، جی ہاں بہترین قصہ، لہٰذا بڑی معلومات اس میں ہم کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ